ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر نصر اللہ رانا ENT سرجن آج آپ کو ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے متعلق بتائے گا، جو کہ ہے کہ ہاؤ ٹو فائٹ اگینسٹ ڈیفنس۔ بہراپن ایک المیہ ہے، ایک بیماری ہے، ایک مصیبت ہے۔ لاکھوں نے کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہر ایج گروپ میں، بچہ ہے تو اس کو پرابلم ہے، جو جوان ہے تو اس کو ہو سکتی ہے، اولڈ ایج ہے تو وہ بہت سارے لوگ اس میں متاثر ہوتے ہیں۔ تو مجھے سب سے پہلے جس کے لیے شعور ہوا کہ میں نے سوچا، اور اس سلسلے میں یہ پرانی بات ہے، میو ہاسپٹل میں کام کرتا تھا، ہمارے وہ ENT سرجنس جو تھے اس کی سوسائٹی بنی، اور اس سلسلے میں مجھے انہوں نے ایک ذمہ داری دی کہ آپ جا کے کسی طریقے سے اس وقت کے جو اسٹرانگسٹ مین تھے، جنرل ضیاء الحق صاحب، پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، کبھی ان سے آپ مل کے کوئی بات کر لیں، شاید ہماری شنوائی ہو سکے۔ اور مجھے جو سپورٹ تھی وہ ENT اسپیشلسٹ جو سول سیکٹر کے تھے پورے پاکستان کے، کراچی سے پشاور تک، وہ PC ہوٹل میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا آپ جائیں۔ However, I went and the President General Mohammad Zia ul Haq, he was very kind to me, gave me time. Otherwise, he was very busy person. He gave me the opportunity to talk on this issue. I said that our ENT specialty جو ہے ناک کان گلے کی، اس کو آپ کی تھوڑی سی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، تو وہ میری بات سے امپریس ہوئے۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں کہا جی میں اپنی ذاتی طور پر کوئی چیز نہیں آپ سے مانگتا۔ چاروں صوبوں نے مجھے بھیجا ہے، کوئٹہ، پشاور، کراچی، لاہور، ان کے ENT کے لوگ تھے۔ آپ ان تمام پروونشنل ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ، کراچی، پشاور، لاہور میں ENT کے ڈائگنوسٹک سینٹر بنائیں، اس کے لیے ڈائریکٹو ایشو کرتے ہیں۔ If you will say nobody can stop it, it was the directive from the highest man and strongest man. He was very kind. انہوں نے نیکی کا کام کیا، انہوں نے ڈائریکٹو ایشو کیا۔ Then he issued a directive to the Federal Secretary Health, Lieutenant General C.K. Hassan. میں ان کو خود ہی جا کے پرسنلی ملا بھی ہوں ٹو پرسو کہ بھائی یہ کام جو ہے نہیں آگے ڈائریکٹو ہے امپلیمنٹ ہو جائے۔ Then he set up the ENT center in JPMC and in one center of excellence in Islamabad under the federal government. یہ ایک سٹارٹ تھا جو بہراپن کے خلاف جہاد میں شروع ہوا۔ پھر آرڈیالوجسٹ کی پوسٹ آئی، میں میو میں اس وقت کام کرتا تھا۔ دیر واز نو آرڈیالوجسٹ، وہ ہمارے بہرے بورے کوئی چھوٹے موٹے ہاؤس سرجن، کوئی PN ٹائپ بندے بھی تھے، وہ نہ آرڈیالوجی کا روم بھی کوئی نہیں تھا اس وقت میو ہاسپٹل، دیر واز نو اسپیشل۔ وہ اب کر کے ٹون ٹان کر کے گزارا کرتے تھے۔ ایک پراپر ENT کا ڈائگنوسٹک وہاں سینٹر بنا آؤٹ ڈور میں۔ گورنمنٹ آف پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ویری کائنڈ ٹو کریٹ اے پوسٹ آف آرڈیالوجسٹ۔ اس کے لیے پھر وہاں پر ایک کہتے تھے ساؤنڈ پروف کمرہ بنا۔ پہلے ساؤنڈ پروف روم ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، آپ اندازہ کریں کہ بیسک چیزیں نہیں تھیں۔ خیر مجھے خوشی ہے کہ وہی کام کا جو دیا ہم نے جلایا اس کی اب روشنی ہے ماشاءاللہ، جب چپے چپے پہ آرڈیالوجسٹ ہے، اچھی بات ہے، فیسلٹی بڑھ گئی ہے۔ لوگوں کو ضروری نہیں کہ اب ایک بندہ جو ہے وہ فیصل آباد سے یا ایک بندہ ٹوبا ٹیکسن سے اٹھے اور جنگ سے آئے کہ جی میں کان ٹیسٹ کرنے کی فیسلٹی وہاں پہ ہی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ زمانہ ہے جس میں اب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کمفرٹیبل ہو گئی ہیں۔ کوئی زمانے میں سفر بہت مشکل تھا، علاج بہت مشکل ہوتا تھا، TB کی دوائی کوئی نہیں تھی۔ یہ میں ایک اچھی باتیں کروں گا، قائد اعظم جو ہمارے فاؤنڈر تھے پاکستان کے، ان کی زندگی میں TB کی دوائی کوئی نہیں تھی۔ دوائی تو بعد میں مارکیٹ میں 50s میں آئی ہے۔ He died in 48۔ یہ چیزیں جو ہے نہیں میڈیکل میں آہستہ آہستہ، جیسے ہمارے لاہور میں پہلے کوئی بائی پاس سرجری نہیں ہوتی تھی۔ جب میں میو میں تھا، یہ جنرل جیلانی صاحب جو بیٹھے ہیں میرے ساتھ، یہ جب بیمار ہوئے یہ آئے، he was very intelligent man, super intelligent man I have seen. He was governor / martial administrator of Punjab, very strong governor, having all the powers. He said, what is this? ٹھیک ہے، ہارٹ کے لیے ہاسپٹل بنائے۔ وہ پھر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی وہ بنا۔ پروفیسر شہریار صاحب کو موقع ملا، انہوں نے ایک سینٹر آف ایکسیلنس بنا دیا جہاں پر ہم ہر طرح کی فیسلٹی ہے۔ یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اور ساری جب تک وہ زندہ ہیں بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب دے گا۔ کتنے لوگ اب PIC میں فائدہ اٹھاتے ہیں، پہلے کوئی PIC نہیں تھا۔ یہ جنرل جیلانی صاحب کا جو بیمار ہونا، وہاں داخل ہونا، پھر آگے سے یہ ہمت والے تھے شہریار صاحب، انہوں نے بڑی انرجی سے اپنی جوانی لگائی ہے۔ یہ چیزیں ایک دن میں نہیں بنتی،
اس طرح ENT کا جو تھا مجھے اللہ نے موقع دیا، میں نے ENT کے لیے ٹاپ موسٹ مین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر آف پاکستان CMLA، ان کا جو سیکریٹریٹ کا نام ہی یہ تھا CMLA سیکریٹریٹ، وہاں سے جب وہ لیٹر ایشو ہوا پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے ENT اسپیشلٹی کو پر لگ گئے جیسے کہتے ہیں، ہم بھی ماشاءاللہ انڈیا بنگلہ دیش، کیونکہ میں نے پھر SAARC کی ENT کی کانفرنس جہاں کروائی، 3rd SAARC کی ENT کانفرنس PC ہوٹل میں سنگل ہینڈڈلی I conducted, I organized, and the people came like this: Professor John J. Wright, the world president, who is representing the 190 countries of the world. وہ کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، جب وہ آ گیا اس کا مطلب پوری دنیا آ گئی۔ پھر وہ SAARC کا جو پریزیڈنٹ تھے وہ پروفیسر علاء الدین تھے، وہ ڈھاکہ سے آئے، he brought 40 doctors along with him. وہ ایک سما بن گیا۔ خالد مقبول صاحب گورنر پنجاب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اور وہ ویری کائنڈ، انہوں نے بڑے امپریس ہوئے۔ PC میں کرسٹل ہال میں جب یہ کانفرنس ہو رہی تھی، دیکھا کہ گلیکسی آف ENT ڈاکٹرس فرام ویریس کنٹریز، اور اسپیشلی جب وہ جان جے گرائٹ سے ملے، میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جان جے گرائٹ بھی ہیں، پروفیسر علاء الدین بھی ہیں، تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا۔ وی وینٹ ٹو گورنر ہاؤس، ہیو ڈنر ود ہم، اور اگلے دن صبح ناشتے کی ٹیبل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروفیسر جان جے گرائٹ PC ہوٹل میں، پروفیسر علاء الدین اینڈ آئی آر آن دا بریک فاسٹ ٹیبل۔ وہاں بھی انہوں نے پھر یہ بات یہی کی کہ بین الاقوامی کے خلاف جہاد کیسے کریں۔ یہ جو خطہ ہے 2 ارب کی آبادی، یہ 7 جو ملک ہیں، نہیں SAARC کے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، آلموسٹ 2 بلین پاپولیشن، 1/3 population of the whole world is lying in the sea. تو اس کے لیے پھر انہوں نے پلاننگ دی کہ سب سے پہلے لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، کیمپ لگائیں، لوگوں کو لیکچرز ہوں، سیمینار ہوں کہ بہراپن سے بچیں۔ اور بہراپن سے بچنے کے لیے سب سے پہلے کہ میرج کاؤنسلنگ بیفور میرج، جن فیملیز میں آلریڈی گونگے بہرے بچے ہیں وہ ذرا ڈسٹنٹ میرجز کریں، سیلف میڈیکیشن سے بچیں، یہ کارڈینل ڈیورنگ دا پریگننسی پہلے 3 مہینوں میں دوائیوں سے اوائڈ کریں۔ یہی پھر بعد جا کے جب ہم اور آگے گئے ہیں، آئی وینٹ ٹو دس نیو یارک میں ورلڈ ENT کانفرنس تھی، وہاں پروفیسر جینیفر ہے جو دنیا میں ایک نمبر 1 تھی فار دا ایئر پرابلم سرجن۔ انہوں نے بھی کہا کہ بھئی اعلیٰ سماج جو ہے اس کو آپ جتنی جلدی ہو سکے بچے کو لگائیں، ناٹ ویسٹ ٹائم، جتنی ارلی لگ جائے گا بچے کا سماعت بہتر ہو جائے گی۔ ساتھ اسپیچ تھراپی، بزداد خود گونگا پن کوئی بیماری نہیں، بچے کے آلہ لگ جائے، اسپیچ تھراپی ہے۔ اسپیچ تھراپی کو بہت بڑا ہنر نہیں ہے یا وہ منتر نہیں ہے، وہ بچے کی ماں بھی 1 سے 10 تک روز بیٹھ کے گنتی گنے، کان کو آلہ لگا کے، اسی کو اسپیچ تھراپی کہتے ہیں، اسے کافی حد تک ہے۔ لیکن اگر پراپر اسپیچ تھراپسٹ ہوں تو بہت اچھی بات ہے، مطلب وہ تو ایک پراپر جیسے ایک پراپر فزیو تھراپسٹ ہو ٹھیک ہے، نہیں تو کم از کم خود ہی اپنی ٹانگ یا بازو کے اوپر بندہ مالش کر کے کچھ نہ کچھ تو گزارا کر لیتا ہے۔ اس طرح یہ اعلیٰ سماعت کے لیے پروفیسر جینیفر ڈیری بیری، ہو از دی انچارج آف ہاؤس کلینک، وچ دا بیسٹ کلینک آف دا ایئر ڈیزیز ان دا ورلڈ ان لاس اینجلس، انہوں نے بھی اس آلے کے اوپر زور دیا کہ یہ بچپن میں، جوانی میں اور بڑھاپے میں ایک بہت مؤثر ویپن ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔